Ladies and gentlemen, the President Islamic Republic of Pakistan. Ladies and gentlemen, national anthem. تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم قاری ڈاکٹر کامل صاحب الازہری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، موجودہ ہے بلا شبہ ڈیجیٹل اوپننگ کا ہے. اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے باعث ہماری زندگیوں کا عمومی نظام تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تبدیلیوں اور تغیرات کے اس عمل کا اثر براہ راست ذرائع ابلاغ پر بھی مرتب ہو رہا ہے. اس کے باعث میڈیا اور اس کے ارد گرد معاشی سرگرمیوں میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس سیمینار کا مقصد آپ سب کو اور آپ سب کے توسط سے عام افراد کو اس تبدیلی سے روشناس کرانا ہے. اب میں درخواست کروں گا محترم رئیس الجامعہ رفاعی یونیورسٹی اور چیئرمین گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈاکٹر علی احمد صاحب سے جو تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، ابلاغ عامہ کے ذمہ داران اور شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو رفاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اسٹڈیز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص صدر مملکت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر اس اہم سیمینار میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر ابلاغ عامہ کے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس میں جیتے جاگتے انسانوں کی جگہ ہندسوں اور اعداد و شمار نے لے لی ہے۔ شاید اسی تصور کو جگر نے یوں کہا تھا، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ مستقبل کے ہندسی برقی ابلاغ عامہ میں نہ صرف انسان کا تصور اور وجود ایک واہمہ اور ایسی دیو مالا کے شکل نظر آ رہا ہے جس میں انسان جوہری اکائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور معاشرہ ای اکانومی اور سائبر ٹیکنالوجی پر غالب آنے کے بعد گمان غالب ہے کہ انسان کا خود اپنی ذات سے رابطہ بھی بالواسطہ ہی ہوگا، اور بلا واسطہ ملاقات خود اپنی ذات سے بھی کبھی کبھی حتمی طور پر ہو جایا کرے گی۔ اس عالمی برقی الغار کے لیے صرف دفاعی اقدامات کافی نہیں ہیں، بلکہ ایک جارحانہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ابلاغ عامہ کا روایتی کردار معلومات کا فراہم کرنا، فروغ علم اور تفریح فراہم کرنا قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ذہن سازی اور رائے عامہ کا ہموار کرنا بھی ہے۔ آنے والے امور کے تناظر میں ہمیں ان تمام روایتی حوالوں پر نئے زاویوں سے غور کرنا ہوگا۔ بظاہر ہمارے سامنے 3 راستے ہیں۔ اولاً میکانکی معاشرتی تصورات کے سیلاب میں بہاؤ کے رخ پر بہتے چلے جانا اور اپنے خیال میں وقت کے ساتھ چلنا۔ ثانیاً ایک کنویں میں بند رہنے والے مینڈک کی طرح یا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا کر گوشہ نشین اختیار کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت دستخط کر دینا۔ یا ثالثاً ماحول، ترقی کی رفتار اور معاشرتی فضا کے مطالبات کو سمجھتے ہوئے اپنی اقدار حیات، ایمان، تقوی، اتقان، احسان، جرأت، صدق، امانت، رزق حلال، محنت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پر ایسے ابلاغ عامہ کی تشکیل کرنا جو نہ محض تفریح فراہم کرے، نہ محض معلومات میں اضافہ کرے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تعمیری سیرت و کردار اور ایک روشن، پائیدار اور خود انحصاری پر مبنی معاشرے اور معاشی وسائل نظام کے قیام میں مددگار ہو۔ میری نگاہ میں یہ تیسرا راستہ ہی ہمارے لیے مفید نتائج خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی تصرفات عالم کی روشنی میں جدید ابلاغی یلغار کا مناسب مثبت حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ابلاغ عامہ کے ماہرین مغرب یا مشرق کی تقلید کی جگہ مستقبل کے مطالبات سے آگاہی کے ساتھ اپنے ذہنوں اور احساس کمتری سے ادا کر کے ایک باوقار اور بامقصد تہذیبی روایات کو اپنی کاوشوں کے ذریعہ بنائیں گے۔ اسلام ہمیں ایک ہمہ گیر عالمی اخلاقی نظام دیتا ہے جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو رنگ و نسل کی تفریق سے نکال کر توحیدی تہذیب و ثقافت سے روشناس کراتا ہے۔ قرآن کریم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت، امن، رواداری اور محبت کا ہم لے کر کے آئے۔ اس لیے آپ کا اسوہ تمام انسانوں کے لیے قابل نمونہ فراہم کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سیمینار میں آپ کی شرکت قومی حیثیت سے انتہائی مفید ثابت ہوگی، اور جو ابلاغ عامہ کے اثرات مغرب اور مشرق کے اب تک مترتب ہوتے رہے ہیں ان کو دور کرنے میں مددگار ہوگی۔ ہمارے بچے اس وقت جو ذہن لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ ذہن ہمارا نہیں ہے، یہ وہ ذہن ہے جس کو کارٹون نیٹ ورک نے، ان ہیروز نے جو بچپن سے ان کو نظر آتے ہیں، کسی کا نام مکی ماؤس ہے، کسی کا ڈینس دا مینس ہے، اور وہ ان کو دیکھنے کے بعد حرکات کو دیکھ کر کے
یہ چاہتے ہیں کہ انہی کی طرح سے معاشرے میں بد امنی پیدا کریں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ابلاغ عامہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسی روش اختیار کرے جو اسلامی اخلاقیات اور انسانی کی تعمیر کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکے۔ میں شکر گزار ہوں دوبارہ آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے رفح کی دعوت پر، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی دانش سے جو فائدہ ہم کو پہنچے گا وہ محدود نہیں ہوگا، بلکہ ملک گیر پیمانے پر اس کے اثرات ہوں گے، اور ہم اس کی روشنی میں اپنا مستقبل نقشہ عمل طے کر سکیں گے۔ بے انتہا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ معزز حاضرین کرام، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے اور آج کے اس سیمینار کی غرض کے حوالے سے دفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے ڈائریکٹر سید ریحان حسن صاحب نے ادارے کے محدود تعلیمی ادارے کے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے نہایت انگریزی سے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ میں سید ریحان حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی پریزنٹیشن صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دیگر حاضرین کے سامنے پیش کریں۔ شکریہ راشد صاحب۔ محترم صدر مملکت ڈاکٹر علوی صاحب اور رئیس جامعہ ڈاکٹر انیس صاحب، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ بات دنیا تک پہنچائیں، اور دنیا کو پہنچانے کے لیے ایوان صدر سے بڑی کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ جو تبدیلیاں اس وقت معاشرے میں رونما ہونے والی ہیں اس کا ادراک بیشتر لوگوں کو نہیں ہے، لیکن ہم نے جب ایوان صدر سے یہ بات کی کہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ نے بخوشی اس کو قبول کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن خیالات کا اظہار ہم کر رہے ہیں آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے مزید لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہونے والی ہے اور میری پریزنٹیشن اسی کے حوالے سے ہے۔ میں خود یہ پریزنٹیشن دینا چاہتا تھا، لیکن پریزنٹیشن کے لیے ہم نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے کہ جو ایواتار سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے اپنے فیکلٹی کے اندر 5-7 دن کی محنت کے اندر ہماری فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس نے مل کے یہ ایواتار کریٹ کیا۔ آئندہ دنوں میں ہر فرد کے اپنے ایواتارز ہوں گے، جس طرح فیس بک پیجز اور اپنے انسٹا کے پیجز ہوتے ہیں، اور وہ ایواتار جو ہیں وہ ملٹیپل طرح کے ایواتارز ہوں گے اور وہ مختلف بیک وقت مختلف کام کر رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پریزنٹیشن کو دیکھیں اور آپ ہمیں پھر گائیڈ کریں کہ ہم اس پہ لوگوں تک کس طرح پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جس نے میڈیا میں بڑی انقلابی تبدیلیاں دیکھیں۔ جب ہم نے صحافت کا آغاز کیا تو 200 کاتبین کی طویل قطاریں نیوز روم کے اطراف موجود ہوتی تھیں۔ ٹیلیکس، ٹیلی پرنٹر اور ٹیلی گراف کے ذریعے خبر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتی تھی۔ ہم نے صحافیوں کو، خبر نویسوں کو، پروف ریڈرز کو، کالم نگاروں کو سمجھایا کہ کمپیوٹر کے ذریعے خبر بنانا اور مضمون لکھنا سیکھو، کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ اس تبدیلی کے لیے تیار ہوئے اور جو نہ ہوئے وہ ناپید ہوتے چلے گئے۔ 2000 کے عشرے میں جب سیٹلائٹ ٹی وی دنیا کے افق پر نمودار ہوا تو ہم نے صحافتی کارکنوں کو، میڈیا کے اداروں کو سیٹلائٹ ٹی وی کی طرف متوجہ کیا۔ درجنوں اداروں کو فیزیبلٹی رپورٹس بنا کر دیں۔ جن افراد اور اداروں نے پہل کی وہ ترقی پا گئے اور جو متذبذب رہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی یلغار میں گم ہو گئے۔ ایک اوسط اخبار کے دفتر میں روزانہ تقریباً 2000 خبریں لینڈ کرتی تھیں، جس میں سے تقریباً 250 اخبار کی زینت بنتی تھیں۔ ایک ٹی وی چینل کو
औसतन 5000 खबरें, तस्वीर, वीडियोस मौसूल होती हैं, जिनमें से सिर्फ 150 खबरें, इंटरव्यूज़, फीचर पैकेजेस जगह पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यलगार कुछ ही दिन जारी रही, जब 2005 के बाद इंटरनेट ने टीवी को बाकायदा चैलेंज करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के आने के बाद सामईन को कंट्रोल करने की मोनोपोली टीवी से छीन ली गई। डिजिटल मीडिया के सारिफ को हर तरफ से मालूमात, इतलात, तस्वीर और वीडियोस का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। डिजिटल मीडिया का सारिफ ये समझता है कि ये मालूमात इसको इसकी पसंद के मुताबिक मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सारिफ को एल्गोरिथम्स और एआई के मैनिपुलेशन के ज़रिए वही मिलता है, वही नज़र आता है जो डिजिटल मीडिया के बड़े इदारे इसे दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। अखबारात से इजारादारी टीवी की तरफ और वहाँ से डिजिटल मीडिया के इदारों के हाथ में आ गई। बात यहाँ नहीं रुकी। वीडियो गेम्स का एक तूफ़ान है जिसे अभी हम महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ मौजूद ज़्यादातर अफराद वीडियो गेम्स नहीं खेलते। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक 13 साल तक की उम्र के बच्चों का 70% पास टाइम किसी न किसी तरह वीडियो गेम्स के साथ गुज़रता है। अगले 5 सालों में यही बच्चे मीडिया की असल ऑडियंस होंगे। पाकिस्तान के किसी भी मीडिया के इदारे या ग्रुप ने इन्हें टैप करने की कोशिश नहीं की। हमारी एक नस्ल तैयार हो रही है जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं है। ये नस्ल किसी को मारने पर, किसी को तबाह करने पर खुशी का इजहार करती है, किसी को तोड़ने पर, किसी को लूटने पर इनाम पाती है। हमारे इर्द गिर्द ये नस्ल परवान चढ़ रही है, मगर हम इससे गाफिल हैं। हमारे आज के नौजवानों और बच्चों में तशद्दुद, हिजान, जल्दबाजी और इंतहा पसंदाना रवैयों का पैदा होना इन्हीं वीडियो गेम्स की इब्तदाई निशानियां हैं। हमने अखबारात को 60%, टीवी को 30%, केबल इंडस्ट्री को 20%, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स और इंटरनेट को 5% से कम रेगुलेट किया है। पाकिस्तान में मीडिया की इकॉनमी 100 अरब की है, जबकि वो 20 खरब की पॉलिटिकल इकॉनमी को मुतासर कर सकती है। 22 करोड़ आवाम की मईशत को किसी की ख्वाहिश पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इस मौजू पर बग़ैर एहसास कमतरी के अपने कौमी तशख़्ख़ुस और मफाद को सामने रखते हुए संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ एक सुनामी की तरफ जो हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे इदारे, हमारी सहाफ़ती तंजीमें, हमारे मुफ़क्रीन इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं। मेरी मुराद 5G टेक्नोलॉजी के समंदर में मेटावर्स का सुनामी है, जिसके बाइस हमारी ज़िंदगी में, हमारे रहन सहन में, हमारे समाजी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। हमने कोविड के दौरान देख लिया कि हम किस तरह तब्दील हुए। हमारा सोना जागना, मिलना जुलना, हमारे दफातर, हमारे बिज़नेस का नज़म किस तरह तब्दील हुआ। कोविड से 1 साल पहले कोई ये बात करता तो हम में से ज़्यादातर अफराद इस सूरत हाल को ना समझ सकते। मेटावर्स के ज़रिए हमारी दुनिया तब्दील होने वाली है। ये इसी तरह की तब्दीली है जो इंटरनेट से पहले की दुनिया में और इंटरनेट के बाद की दुनिया में था। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राफी, डिजिटल करेंसी, NFT, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसकी इब्तिदाई निशानियों में से हैं। गेमिंग इंजन्स अब मीडिया से बराह रास्त मुंसलिक हो गए हैं, जिनके ज़रिए अब ना सिर्फ ड्रामे, फिल्में बन रही हैं, बल्कि ख़बरें, तज्ज़िये, रिपोर्टिंग वगैरह में भी AI का भरपूर इस्तेमाल बआसानी हो सकेगा। जिस तरह हम आज तालीम दे रहे हैं वो बदलने वाला है। जिस तरह हम कारोबार करते हैं वो तब्दील होने वाला है। हम जिस वजह से सफ़र करते हैं और जिस तरह सफ़र करते हैं वो तब्दील होने वाला है। हमारी तफरीही और सकाफ़ती सरगर्मियाँ नए रूप इख्तियार कर लेंगी। इस बहस में उलझे बग़ैर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सही है या गलत, बहुत से मुल्कों की तरह क्या हमें डिजिटल करेंसी शुरू करनी चाहिए या नहीं, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त तक, ज़मीन की मिल्कियत से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए
کیا ہمیں محفوظ کرنا چاہیے یا نہیں۔ NFT کے ذریعے کیا ہم اپنے آن لائن اور آف لائن کاروبار کو عالمی سطح تک نہیں لے جا سکتے؟ ہمیں سونامی کی اس پہلی لہر پر رائڈ کرنا چاہیے، نہ کہ انٹرنیٹ اور گیمنگ کی طرح اس کا شکار۔ اس کا تصور کریں کہ پہلے ٹی وی دیکھنے کا دورانیہ 2 گھنٹے روزانہ تھا، جسے سوشل میڈیا اور ایپس نے 6 گھنٹے کر دیا۔ اب یہ مزید بڑھ کر 18 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے۔ ہم سو بھی جائیں تو ہمارے ایویٹار ہمارے بزنس کو سنبھال رہے ہوں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ایویٹار ہر محفل میں ہماری نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ ریحان صاحب کی اجازت سے میں ایک پوری کہ ڈیٹا کبھی مرے گا نہیں بلکہ یہ شکلیں تبدیل کرے گا، اور ہمارے جو آج کے اسٹرکچر سے تعلقات ہیں یہ کل کو یہ نہیں رہیں گے، یہ تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے آج سے میڈیا اپنی قوم کو کیسے آگے لے کے چلے گا، یہ بنیادی طور پہ میڈیا کا راہبرانہ کردار ہے، جیسے میڈیا کو انفیکٹ اکوائر کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ذریعہ بیانات سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر انیس احمد صاحب، محترم ریحان صاحب، خواتین و حضرات، اس میں طلباء بھی ہوں گے، آپ سب کو السلام علیکم۔ جس سیمینار کا آج انعقاد ہوا یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اندر کچھ ڈراؤن آؤٹ ہو جائے گا۔ جتنا میں سمجھتا تھا کہ اس کا پرچار ہونا چاہیے کہ یہ سوچ ہمارے اوپر ایک یلغار ہے، دنیا میں انسانوں پر یلغار ہے۔ میں اور آپ تو پاکستان کی حد تک بڑا اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں کہ یہ اسلام، دنیا اسلام کے اوپر یلغار ہے اور پاکستان کے اوپر ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی ساری ساکھ پر اور ساری سوچ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن اس کے اندر آ بھی رہا ہے۔ کب پہچانتے ہیں، کب نہیں پہچانتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک تو پروٹیکٹیو ری ایکشن ہوتا ہے کہ جس کے لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ جی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی، وہ بھی ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا، اور تقریباً 20-30 سال انہوں نے اس کے خاص طور پر صرف اس پر گزارے، اور شاید 1895 کے قریب ان کو یہ بھی خیال آیا کہ بھئی میں جہاں تک تعلیم اور علم کی بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اپنے رائٹس کی بھی بات کروں، تو انہوں نے ایک محمدن رائٹس ایسوسیشن بنائی۔ مگر میں صرف آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر سب سے بڑا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ میں ان چیزوں کے لیے دروازہ بند کر دوں، کیونکہ دروازہ بند کر کے اس نے بہت ساری چیزوں کو زندگی میں روکا بھی ہے، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی تو امیجیٹ جو ہزاروں سال کا تجربہ ہے وہ دروازہ بند کرنے کا ہے، تو وہی ایک امیجیٹ ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، مگر اگر طوفان ہو تو بھی آپ دروازہ بند کرتے ہیں، پھر کھڑکیوں کے وہ باریک دراڑیں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ بچ جاتے ہیں، کبھی بارش کے اندر بھی، طوفان کے اندر چھت سے بھی پانی آنے لگتا ہے۔ تو آج کل میڈیا کا حال اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ یہ تانے کے طور پر ہم علماء کی طرف یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہی لوگ پہلے لاؤڈ سپیکر کے خلاف تھے، لاؤڈ سپیکر کے بعد پھر ٹیلی ویژن کے خلاف ہوئے، اور میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے والد مرحوم جن سے ڈاکٹر انیس احمد بھی واقف تھے اور ان کے بھائی ڈاکٹر خورشید احمد بھی واقف تھے، وہ بھی عالم بھی تھے، جانتے بھی تھے چیزوں کو، اور اپنے ہاتھ سے عیب کو اور برائیوں کو روکنے والے انسان بھی تھے۔
تو میری شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیلی ویژن جو ہے نا بڑے خرابے کا ذمہ دار ہے. جب ایک ہی چینل ہوتا تھا تو جناب ہمارے گھر سے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن اور کلر ٹیلی ویژن ہٹ گئے اور مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں نے اپنے بیڈ روم کے اندر ایک چھوٹا سا کلر ٹی وی رکھ لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. خیر جب پتہ چلا تو وہ پرانے زمانوں کے سمجھدار لوگ ہوتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے اچھا کیا لے لیا. تو مگر 2-3 سال بعد انہوں نے ٹی وی دیکھا. جب کوئی خاص خبر آئی تو میں نے کہا جی جب ان کو پتہ چلا میں نے کہا جی میرے کمرے میں ٹی وی ہے آپ دیکھ لیجئے. اچھا تو یہ امیجیٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھا کہ جب کسی چیز کا الغار ہوا تو بیسک گٹ ریئیکشن ہمارے پارلیمنٹ کا اور ہماری جوڈیشری کا اور ہمارے سیاستدانوں کا یہ ہوا کہ بند کر دو, یوٹیوب بند کر دو. پھر احساس ہوا کہ نہیں یہ تو ہر طرف سے پانی کی طرح یہ کہیں ادھر سے آئے گا, وی پی این کے ذریعے آنے لگے گا. اس وقت دنیا بھی پریشان ہے. اچھا اور جیسے جیسے میرے اور آپ کے بال سفید ہوتے جاتے ہیں ہمیں زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ ماضی اس کو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو ہر چیز کو وہ روکتا ہے کہ جی ماضی زیادہ اچھا تھا, ماضی زیادہ اصولی تھا. اب وہ اصول بھی بدلتے جاتے ہیں. تو یہ جو میڈیا کا انفلوئنس ہے یہ تو ڈیجیٹل میڈیا تو بات کی بات ہے. میڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ تو آپ نے خود فرمایا کہ ٹیلی ویژن کے سامنے ایک چینل کا انفلوئنس تھا, پھر کئی چینلز کا انفلوئنس ہو گیا, پھر بچوں کی وہ کیفیت کے ماں باپ کا اور تعلیمی ادارے کا ان کے ان پٹس کے اندر کنٹرول تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اب آپ ان پٹ بند نہیں کر سکتے, یہ بات طے ہے, کسی انداز سے بند نہیں کر سکتے. کتنا کنٹرول بڑھ گیا کہ جی جو ٹیلی ویژن, میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر جب ٹی وی چلتا تھا اور جب میرے والدین زندہ تھے تو اس بات کا اہتمام ہو جاتا تھا کہ وہ بیچ کے کمرے میں رہتا تھا اور ایک کیفیت رہتی تھی کہ کیا دیکھا جائے, کیا اکٹھا ایز اے فیملی نہ دیکھا جائے. اب تو ہر ایک کے پاس جب ٹیلی فون ہے تو وہ بھی سارا اوور کم ہو گیا. تو میری خواہش یہ تھی اور میں مسلسل اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جو آن سلاٹ ہے اس میں انسان کدھر جائے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ سب کنزرویٹو انسٹیٹیوشنز دنیا میں, چاہے مسلمانوں کے ہوں, چاہے مسیحیت کے ہوں, چاہے دوسرے ہوں, یا کنزرویٹو پیرنٹس اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرو. تو لہٰذا اس میں پیرنٹل لاک بھی آتا ہے, لہٰذا اس میں ایج ڈسکرپشن آنے لگی کہ ایج 18 سال سے اوپر کے بچے نہیں دیکھ سکتے فلم, یا 16 سال یا 14 سال یا 12 سال. اچھا یہ اچھا بھی ہے اور یہ وہ سویٹنر بھی ہے جو کسی چیز کے اوپر لگا دیا جائے تاکہ اس کو چبا لو اور اس سے پھر اس کو ایکسیپٹ کر لو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ انسانی سوچ کے اندر وہ طاقت پیدا کرنا, وہ ٹولز دینا کہ بچے اور بڑے ڈٹرمنیشن کر سکیں, تفریق کر سکیں. پریونٹ کرنا, دیوار کھڑی کر دینا, دروازہ بند کرنا شاید سلوشن نہ ہو. مطلب مثال کے طور پر پیمرا کو ہدایت کریں کہ بھئی یہ بند کر دو. اچھا اس ایک لابی ہمیشہ رہتی ہے کہ چیزوں کو کھولو, بند نہیں کرو, کیونکہ جب آپ چیزوں کو بند کرنے لگتے ہیں تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیے جولین اسانج کا وکی لیکس, آپ یہ دیکھ لیے کہ پیناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز, یہ سب کچھ اگر یہ چیزیں کھلے نہیں تو بڑی سخت بدبو ہے. مائی لائی کے اندر جو ظلم ہوا ویتنام کے اندر, اگر وہ کھلتا نہیں تو ویتنام کی جنگ شاید اور 1-2 سال چلتی رہتی. اسی طرح سے ابو غریب کے معاملات اگر کھلتے نہیں تو بڑھتا جاتا. تو مگر کہاں پر, ایک تو ایکسپوجر. اچھا مگر اس کے اندر ایک ایڈیٹوریل باعث آ رہا ہے, ایک میرے اور آپ کے ذہن کا باعث موجود ہے. اور میں ایسے موقعوں پر ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے تعصبات کو پہچاننے چاہتے ہیں, اور میرا دماغ یہ مجھے اور آپ کو اس کو بھی ایڈریس کر لینا چاہیے کہ میرے اپنے دماغ کے اندر میں نے اپنے تعصبات کو پالا ہے. اور وہ اس لیے پالا ہے
کہ میرے اپنے دماغ میں جو بائزین انالیسس ہوتا ہے، جو تھامس بائز تھا جو ایک پادری تھا، اس نے ایک سوچنا شروع کیا کہ بھئی نمبرز کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اپنے اینیکڈوٹل انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں کرو، جو بعد میں اسٹیٹسٹکس کہلاتا ہے۔ تو میری مجبوری یہ ہے کہ میں وہ اپنے ذہن میں کر نہیں سکتا وہ انالیسس، تو لہٰذا میرے پاس جو میری اپنی تعلیم کی انفارمیشن ہے، میرے اپنے مشاہدات ہیں، ان کے بعد جب میں کوئی چیز دیکھتا یا پڑھتا ہوں تو کسی خانے میں رکھتا ہوں ریٹریول کے لیے۔ یہ میرا اپنا باعث ہے۔ کچھ اوپینین اس پر بناتا ہوں تو میں اپنے تعصبات اور مشاہدات کی بنیاد پر میں اس پر اوپینین کے ساتھ اس کو اپنی ذہن کی لائبریری میں رکھ لیتا ہوں۔ تو پہلے تو مجھے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میری اسٹرینتھ ہے کیا، میری انالیٹیکل ایبلٹی ہے کیا۔ تو جو لوگ بھی اس میں قدم رکھیں گے یا رکھنا چاہیے جن کو، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تعصبات کو کتنا منیمائز کر سکتے ہیں، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ اچھا، اب جو انالیسس آپ اپنے ذہن کے لیے کرتے تھے، اب اس سے زیادہ انالیٹیکل مشینز آ گئیں۔ ان انالیٹیکل مشینز کی بنیاد پر بہت سارے انالیسس ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ کون سی فلمیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہ انالیسس ہوگا، کون سے ویب سائٹس پر آپ زیادہ جائیں گے وہ انالیسس ہوگا۔ اور اس وقت انسانوں کا انفلوئنس ان انالیسس کے اوپر بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ اب یہ انالیسس کے کون سی چیز آپ کو فیڈ ہوگی اس پر میں آ جاؤں۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی کیا ہے؟ وہ کرتی یہ ہے کہ ایک نیورولوجیکل نیٹ ورک کے اعتبار سے اس میں اندر آپ نے کیوریز دے دی کہ بھئی یہ چڑیا والے پیٹرنز کے سارے امیجز جو ہے وہ تم ادھر رکھتے جاؤ، ہے نا، تاکہ جیسی تم کو چڑیا نظر آئے تو تمہارے یہاں ایک ریکگنیشن ہو جائے۔ تو امیجز کے بعد سب سے پہلے بات امیجری سے شروع ہوئی، اب اس کے بعد خیالات سے شروع ہوئی۔ تو جن کو گاہک چاہیے، اگر ریسٹورانٹ کے باہر کوئی آدمی کھڑا ہو جس کو گاہک چاہیے تو وہ آواز لگائے گا، بلاتا رہے گا، کوئی ایسی چیز بتائے گا جو انوکھی ہے مگر اپنی آواز اونچی کرے گا۔ تو جن کو گاہک چاہیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ اسی چیز میں مجھے پھنساتے رہیں گے۔ اور یہ فیس بک کا اور سب چیزوں کا ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے کہ اگر آپ وائلنس دیکھنا چاہتے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، تو آپ کو اسی وائلنس میں وہ ایکسٹریمائز کرے گا تاکہ آپ پیج سے نہیں ہٹیں، آپ اس فوکس سے نہیں ہٹیں۔ واٹ آئی ایم سیلنگ، دوسرے دکان پر مت جائیں، ساری چیزیں اچھی اور بری اسی دکان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے اور میں اور آپ اس ٹیکنیک کے غلام ہیں۔ میں نے نام بھول رہا ہوں، میں نے اپنا ویب سرچ انجن جو ہے نا، وہ مین ویب سرچ انجنز، مثال کے طور پر گوگل سے ایک ویب سرچ انجن ہے جو کہ کہتا ہے کہ جی ہم کوئی ڈیٹا تمہارے اوپر انالائز نہیں کرتے، اس کا نام ہے ڈک ڈک گو، بڑا عجیب سا نام ہے نا۔ میں نے وہ ویب سرچ انجن اسی لیے رکھا ہوا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ مائی سیلف ٹو بی اینالائز۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ نقصان اس بات پر پہنچے گا کہ میرے اینالائز کر کے وہ چیزیں ایڈورٹیزمنٹس میرے پاس آئیں جو میں چاہتا ہوں۔ تو میں ذرا سا اپنا ذہن براڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس مشین کا حصہ نہ بن جاؤں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیفیت نہ ہو۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے ایک اور چیز کا ذکر کر دوں کہ سب سے سسیپٹیبل ایج کیا ہے، اور جن لوگوں کو یہ اس معاملے میں دیکھنا ہے تو سائنٹیفک امریکن فیبرری 2022 کا میں ایک آرٹیکل ہے کہ سب سے سسیپٹیبل ایج جو ہے وہ 14 سال کی ہے، اور 14 سال کی وہ عمر ہے جس کے اندر بچے ڈیسیشن میکنگ کے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ان کا برین کیپیسٹی اچھا ہو چکا ہوتا ہے، ان کے انالیٹیکل ٹولز بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو 14 از دا موسٹ سسیپٹیبل ایج، اینڈ دین ظاہر ہے 14 سے لے کر 20 تک وہ سسیپٹیبل ایج ہے ایز لانگ ایز پیپل آر فارمنگ اوپینین۔ تو لہٰذا اس ایج کے لیے میں کیا کروں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی پریشانی ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل فیک نیوز فار ایگزامپل۔ فیک نیوز از ناٹ کمفرٹیبل فار اینی بڈی، مگر جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فیک نیوز اور میرے تعصبات جو ہیں
اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا ہتھیار رہے میرے پاس. آپ واقف ہوں گے کہ جب ہتھیار کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے دنیا کے اندر فیصلے ہونے لگے کہ یورپ کے اندر 30 سال کی جنگ اور 100 سال کی جنگ اور یہ جنگیں بہت ہو رہی ہیں, تو ایک ویسٹفیلین ٹریٹی ہوئی, آرڈر آیا جس کے اندر انہوں نے ویپنز کو نیشن سٹیٹس کے یوز کے اندر کر دیا کہ باقی اور کوئی یوز نہیں کرے گا, مگر نیشن سٹیٹ کے ہاتھ میں وہ ویپن آیا. پھر اس کے بعد اس کے باوجود جنگ ہوتی رہی اور سب کچھ ہوتا رہا, اور یورپ زیادہ پریشان تھا کہ یورپ کے اندر بہت بڑے بڑے قتال ہوئے ہیں, تو وہ زیادہ پریشان تھا. تو 1945 کے بعد جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنے, انہوں نے صرف ویپنری کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے نیشن سٹیٹس کو کنٹرول دیا. اس کے اندر جو بڑے طاقتور تھے, جو 5 ویٹو ویلڈنگ پاورز تھیں, انہوں نے ٹو گو انٹو وار اور ناٹ ٹو گو انٹو وار کی اتھارٹی سب اپنے ہاتھ میں زیادہ رکھ لی, ویٹو کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزوں سے. تو جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ججمنٹ کروں گا, ہے نا. مثال کے طور پر امریکہ کبھی اس چیز میں نہیں گیا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن میں آئے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹس کے حوالے سے جورسڈکشن میں آئے, تو دے ڈونٹ وانٹ کہ کوئی بھی ہمیں کنٹرول کرے. تو ایک تو یہ بیٹل مسلسل چلے گی آپ کی اور اس آزاد میڈیا کی, جو کہ ضروری بھی ہے, مگر جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, میڈیا کمرشل بھی ہے. میڈیا کو اگر آپ سارا فوکس اس بات پر کر دیں کہ تربیت مسلمانوں کی تربیت پاکستان کے اوپر فوکس کر جاؤ, تو وہ میڈیا اس کو نہ ایڈورٹیزمنٹس ملیں گے, وہ خود ہی بیٹھ جائے گا. تو میڈیا کا ایک پیکج ہے جس کے اندر انٹرٹینمنٹ کو اور جس کے اندر فیک نیوز کو وہ اس کو پروان چڑھاتا بھی ہے. اور میرے والد صاحب مرحوم یہ مجھ سے کہتے تھے کہ جو ایڈیٹر ہے نا, اس کے پاس کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو اسپیس فلر کے طور پر استعمال کرتا ہے. ایک مثال کے طور پر ایک بکری پیدا ہوئی, 6 ٹانگیں تھیں اس کی. اب کس حد تک صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی, بٹ دیٹ واز اے اسپیس فلر ٹو کیپ آن اٹریکٹنگ پیپل ٹورڈز اسٹرینج نیوز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی رینکنگ بذات خود اس بات کو اہمیت دیتی ہے کہ یا تو لڑائی ہو یا کوئی ایکسٹریم نیوز دو, یا ہمارے اور آپ کے اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے CNN جب آیا تب بھی یہ کہ جی بریکنگ نیوز, اور میری اور آپ کے یہ اٹریکشنز بن گئے اور رہیں گے اٹریکشنز. یہ ہمارے DNA میں ہے بریکنگ نیوز والی کیفیت. یعنی اگر DNA میں کیسے کہ اگر سانپ کی خبر ہو کہ یہاں سانپ ہے کہیں, تو میں اور آپ اتنے ایکسائٹ ہوں گے کیونکہ ہمارے بچاؤ کا سلسلہ ہمارے DNA میں اسی بریکنگ نیوز کی وجہ سے ہے کہ یہ خطرہ ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ بچپن میں سکھاتے تھے کہ شیر آیا, پھر الٹیمیٹلی ڈل ہو جاتا ہے. تو مگر شیر آیا ایک کیفیت تھی کہ جس کے اندر لوگ پریشان ہوں اور فوکس کریں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر. تو ایک ٹی وی رینکنگز نے بھی, اینڈ آل دیز تھنگز آر نیسسری. ٹی وی رینکنگ اس لیے نیسسری بھی ہے کہ یار ایڈورٹائزر جو ہے نا وہ تو وہاں جائے گا جہاں پر رینکنگ اچھی ہوگی. تو ان سب چیزوں کی یوٹیلیٹیز ہیں, مگر اس کے اوپر ایتھکس کہاں سے آئیں گی, کس کی ایتھکس آئیں گی. اب یہاں ڈاکٹر انیس احمد جب بات کریں گے نا تو وہ سارا معاشرہ یہ سمجھے گا کہ بالکل رائٹس ایتھکس آئیں گی, ہے نا, کیونکہ معاشرے کے اندر بھی یہ ایک کیفیت ہے, ایک ڈویژن ہے انسانوں کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریکگنیشن بڑی اہم ہے کہ اس کو ریکگنائز کریں ان پرابلمس کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈٹرمنیشنز آر بینگ میڈ. ویسٹفیلین آرڈر کے بعد, یونائٹڈ نیشنز کے آرڈر کے بعد یہ طے ہو گیا کہ جناب ہتھیار سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو آج کل کی جو انٹرنیشنل ریجیم آف تھنکنگ ہے اس کے اندر ہتھیار پر ہی فوکس ہے, لہٰذا میڈیا پر فوکس نہیں آ رہا, مگر میڈیا کی کیپیسٹی ٹو ڈسٹروائے ہیومن کائنڈ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ سارے میڈیا کے جو کرتا دھرتا ہیں یہ الیکٹڈ نہیں ہیں, کم سے کم نیشن سٹیٹس کے اندر ایک الیکٹڈ فینامنن ہے, ریپرزینٹیٹیو فینامنن ہے. اگر امریکہ ہے تو اس کی کانگریس بھی ہے, اس کی سینٹ بھی ہے, مگر کوئی نہ کوئی کنٹرولز اینڈ چیکس کہیں نہ کہیں ہیں. کتنے کارگر ہیں یہ میں اور آپ بحث کرتے رہیں گے, مگر ہیں تو. اچھا, یہاں پر جو مالک ہے میڈیا کا یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی بڑے بڑے لوگ, یہ گاندھی جو راجیو گاندھی کا بیٹا ہے یہ بھی فیس بک سے اپیل کرتا ہے کہ جی یہ چیزیں تم نے کیوں چھپا دی. فیس بک نے یوکرین کے اندر
یوکرین کے بعد لوگوں کو مولوٹوف کاکٹیلز بنانا اور اس قسم کے ہتھیاری تیاری کی اپنے اوپن کر دیا. بھئی وہاں کیوں اوپن کیا؟ یہ اگر آزادی کی جنگ کا معاملہ ہے تو کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اچھا تو لہٰذا مگر میں آپ کو یہ چیزیں، یہ تضاد آپ سب کے ذہن میں، میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ بڑے کنٹرولز کے اندر تو یہ چیز رہے گی، مگر ہم کہاں کہاں ان چیزوں کو بتائیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو اور اسکولوں کے اندر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی تفریق کیسے کرو گے؟ اچھا بھول جائیں، یعنی آپ کو ٹرینڈ کوئی وائلنس کی طرف جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اس کو بات کی بات ہے. ایک فیک نیوز میں اور اصلی نیوز میں تفریق کیسے کرو گے؟ تو یہ بھی انسانی کیفیت پر آپ آ جائیں. یہ ایک اور مضمون کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر اس بات کا ہوا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنکلوژنز کی طرف جمپ کرتے ہیں، وہ زیادہ ریشنل ٹائم بھی نہیں دیتے اپنے آپ کو اور جمپ کرتے ہیں. کوئی یہ کہے گا کہ جناب چاند پر انسان کبھی لینڈ ہی نہیں کیا اس نے، یا 9/11 ٹوٹلی فیک تھا، وغیرہ وغیرہ. ایسے بھی لوگ پیریفری میں ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں. اس جان ایف کینیڈی کو مارنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی تو مگر یہ لوگوں میں ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا پروپورشن ہے، اور اس کو انہوں نے سکزوفرینک پیشنٹس کو جب سمجھا اور دیکھا، اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ جمپنگ ٹو کنکلوژنس از اے کامن ہیومن فینامنن ہے، مگر وہ مارجنز میں زیادہ تر عام طور پر رہتا ہے. جو مودی صاحب کر رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگین ہی از مینیپولیٹنگ ہیومن موشن. اس زمانے میں زیادہ آسان ہو گیا، ہٹلر کے زمانے میں بھی ہوا. یہ جو یہاں قرآن کی صورت پڑھی گئی ہے اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی واقعہ ہوا کہ جب ان کے پاس انفارمیشن، ایک زکوٰۃ لینے ایک گروپ گیا تھا، وہاں سے انفارمیشن یہ آئی کہ ان لوگوں کو یہ مار دیں گے. اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ فیک نیوز کو سمجھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں اور بعد میں پچھتائیں. عراق میں کیا ہوا؟ فیک نیوز کو کسی نے نہیں پہچانا، پوری امریکن قوم کو، دنیا کو گمراہ کیا گیا، اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہاں تھے ہی نہیں، تباہی ہو گئی. مگر دنیا نے لگتا ہے سیکھا نہیں. دے ول ڈو دیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، کیونکہ تیاری نہیں ہے دنیا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور دنیا کا اپنا نقصان ہے، مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، مگر دنیا کا بھی بہت نقصان ہے. یہ آپس میں جنگیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو میں یہ ذمہ داری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت معاملہ پیچیدہ بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کے یہاں اہمیت، مجھے رفاح یونیورسٹی کے حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں تربیت کے لیے بھی بہت بڑی اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک رائٹس تربیت کی جائے. ہر انسٹیٹیوشن انسان کے کردار اور معاشرے کی خواہشات کے اعتبار سے انسان کی تشکیل کے اندر حصہ لے سکتا ہے. ہر انسٹیٹیوشن، یقیناً استاد بھی کچھ کہتے ہی ہیں نا، استاد ہر موقع پر اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کرپشن نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اس طرح سے. مگر کوئی ہائر ایجوکیشن میں کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ کیفیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت والا معاملہ جو ہے وہ ساری زندگی چلتا ہے. کون کہہ سکتا ہے؟ میں اپنے متعلق آپ سے کہتا ہوں کہ میں اپنی تربیت کی کوشش کرتا رہتا ہوں. جیسے جیسے عمر بڑھ جاتی ہے تو دوسرے کی باتوں کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، یعنی آپ خود ہی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں پھر، بلکہ دوسرا بات کہے تو آپ کے لیے وہ کوفت کا باعث بنے گا کہ دوسرا کہے. دوسروں کو، ہم کو آپ کے لیے کہنے کا انداز بھی نہیں آتا کہ ایسے بات کریں، آپ کے اوپر ایسے تنقید کریں کہ آپ کے اوپر اثر ہو جائے. تو حضرت موسیٰ کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ جو میں کہوں اس کا لوگوں پر اثر ہو، ہے نا. تو سب سے بڑا پرابلم ایک اور یہ بھی ہے نا کہ کہنا، کسی کو نصیحت کرنا آج کل یا الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے مشکل نہیں. اچھا، ہمارے پاس ڈویبلز کیا ہونے چاہیے؟ مطلب میں احاطہ کھینچنا چاہتا ہوں اپنی بات کے اوپر کہ ڈویبلز کیا ہونے چاہیے. میرے خیال سے اس بات کا پہلے گفتگو زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ ایک بڑا تیزی سے بڑھتا ہوا زمانہ آ رہا ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں نے اس سال 3 کتابوں کا پرائرٹی کی، اپنی 10 کتابیں جو ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے اندر سب سے بڑی چیز میں یہ محسوس کرتا ہوں، جس کے اندر جو ان کی کتاب ہے ہنری کسنجر کی اور ایرک شمٹ کی، اس کے اندر انہوں نے میڈیا پر بھی وہ فوکس کیا. دوسری 2 کتابوں کے اندر میڈیا پر فوکس نہیں ہے. بٹ آئی ول انکریج دس بک پبلشڈ ان 2021 سن
ہے نا, ہینری کسنجر, ایرک شمٹ اینڈ تھرڈ آتھر, جس کے اندر میڈیا پر بڑا فوکس کیا کہ یہ میڈیا تو ہمارے قابو میں ہی نہیں آ رہا, یہ میڈیا کو سمجھنا ہی مشکل ہے. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, جو انفارمیشن لوگوں کو پہنچ رہی ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ نے دیکھا, میں ابھی پچھلے دنوں کل میں گیا تھا, میری پوتی کی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی, تو وہاں پر میں نے خود نوٹ کیا کہ جتنے لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں یہ آپس میں کم بات کر رہے تھے اپنے ٹیلی فونس پر, کوئی کھیل رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. تو وہ جو سوشل کمیونیکیشن ہے اب وہ ان چیزوں کے ذریعے ہوگا, اس کو روکا نہیں جا سکتا. یو ول ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو اٹ. اور جیسے جیسے ورچوئل ریالٹی جس کا ذکر یہاں پر ہوا, جیسے اوتاروں کا ذکر ہوا, جیسے جیسے یہ بڑھے گی یہ آپ کے کنٹرول میں اور نہیں آئے گی. میں نے کبھی ویڈیو گیم نہیں کھیلے, مگر مجھے اس کا افسوس ہے کہ یار اگر اگلے آنے والا وقت ورچوئل ریالٹی کا ہے اور آگمنٹڈ ریالٹی کا ہے, تو آئی ایم ناؤ ایٹ دس ایج ٹرائنگ ٹو اسٹیپ ان ٹو اے سچویشن ویئر آئی کین ورک تھرو ورچوئل ریالٹی آن جو میں کام عام طور پر کرتا ہوں ہے. تو میں اس زمانے میں کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہر چیز اب ہیپٹکس کے ذریعے, وائبریشنز کے ذریعے یا ہولوگرافی کے ذریعے, یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے, فیکس مشین تو پرانی بات ہے نا کہ آئیڈیا چلا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ, اب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آئیں گے. اور ہولوگرافکس اتنی تیزی سے بڑھے گی, جیسے ٹی وی کے اندر 3D بھی آ گیا اور ہائی ڈیفینیشن آ گیا, اس طرح سے ہولوگرافی possibly in the next 10 years اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ I can be anywhere and I can speak here and I can be speaking in so many languages at the same time. میری آواز, میرے الفاظ, میرے اشارے وہ سب کچھ ریپروڈیوس ہوں گے. تو اس میں آج کی محفل کے اندر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے. میری خواہش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم ان پٹ لیں میڈیا کے لوگوں سے بھی, ڈیجیٹل میڈیا ایک الگ اور بھی چیز ہے. میں نے مارشل مکلوہن کی کتاب پڑھی تھی 70s میں, جس نے میڈیا کی اس زمانے میں ٹرانسفارمیشنز کی طرف فوکس کیا تھا. اب تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہا اس کتاب سے, مگر مجھے یہ یاد ہے کہ میڈیا لوگوں کی سینسٹیوٹیز پر کتنا اثر کرتا ہے, کس طرح سے میں اور آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا بھول جائیے, کس طرح سے چیزیں بیچی جاتی ہیں, کس طرح سے کب کس وقت زیادہ لوگ چیز خریدنے کے شوقین ہیں, وہ بھی ایک انالیٹکس اس زمانے کا ہے نا. کب لوگ ٹیلی فون کرنے کو کہ بھئی کال دس نمبر امیجیٹلی تو تمہیں ڈسکاؤنٹ ملے گا, تو کون سا وقت ایسا ہے کہ یہ اشتہار بہترین ہو, لوگ کب اس اشتہار پر رسپونڈ کریں گے. یہ تو پرانی کہانی ہے, یہ تو آج کل روزانہ کی کہانی ہے کہ جس کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, فائدہ مند بھی ہے, بہت فائدہ. اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں مگر جو خامیاں ہیں وہ انسانیت کے لیے خطرہ بھی ہیں. اور انسانیت جیسے میں اور آپ جانتے ہیں, وہ بہت سارے نئے آتھرز نے, یووال نوآ ہریری نے بھی لکھا ہے کہ کس طرح سے خبریں میں, اسٹیفن ہاکنگ جو پچھلے 2-3-4 سال پہلے مر گیا, اس نے بھی اپنی آخری کتاب کے اندر یہی لکھا کہ انسانیت, دے ڈونٹ سی کہ انسانیت چلے گی زیادہ دیر, because the DNA carbon hydrogen based DNA is going to change into that will change faster. AI کا DNA جو ہے that will work faster, change faster, can change in seconds. ہمیں ہزاروں سال لگتے ہیں بدلتے ہوئے. تو بہت بڑا مقابلہ ہے. اینڈ دا فرسٹ اسٹیپ کہ بھئی اسکولس کے اندر کیا کریں, میرا خیال سے باقاعدہ اس کے اوپر کمیٹیز تشکیل دینی چاہیے سوچنے کے لیے. تھنک ٹینکس کے لیے بڑا اہم ٹاپک ہے کہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ان کی انٹلیکچوئل اسٹرینتھس کو مضبوط کریں کہ وہ اس کو پرکھ سکیں. ہمارے زمانے کا انپٹ اور آپ کے زمانے کا انپٹ اور آنے والے زمانے کا انپٹ کی انالیٹیکل ایبلٹی, کیونکہ دماغ میں ہی کریں گے آپ, تو انالیٹیکل ایبلٹی کو کیسے مضبوط کیا جا سکے. اسٹارٹس, میں نے جیسے آپ سے کہا 14 ایئر اولڈ سب سے زیادہ سسیپٹیبل ہے, بٹ دا ٹریننگ شوڈ اسٹارٹ لٹل ارلیئر, تاکہ نہ غیبت بھی اتنی کامن ہے, اس کے اوپر میں گفتگو کرنے لگوں گا تو وہ بھی لمبی ہو جائے گی. نہ غیبت نہ فیک نیوز سب سے بڑے. اور میں ان دونوں چیزوں کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ پچھلے سال پارلیمنٹ کے اندر میں نے یہ نصیحت سب لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو کرنے کی کوشش کی کہ فیک نیوز اور غیبت سے اگر یہ ملک بچ جائے. اچھا یہ صرف سوچ کی بات ہے, اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کہیں آپ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, معاشی ترقی کے لیے یہ چاہیے, اتنا پیسہ چاہیے, یہ تو سوچ کی بات ہے نا.
تو اچھا سوچ کو مستحکم کرنے کے لیے کبھی کبھی تو بڑے ریفارمرز نظر آ جاتے ہیں جن کی لکھنے سے اور جن کی بات پہنچانے سے یا جن کی تقریر سے معاشرے پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو either through any reformation, but the exercise has to be conducted at a far bigger level than we have done before if we want Pakistan to be progressive and be stronger than other countries. نمبر یہ کہ صرف اپنی اسٹیبلٹی کے لیے, اپنے آپ کو مستحکم رکھنے کے لیے دوسروں کے خیالات کے نیچے ہم پس نہ جائیں. تو خواتین و حضرات, تھینکس ٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کہ اتنا اہم انہوں نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مختلف انداز سے مجھے بھی سوچنا پڑے گا, آپ بھی سوچئے کہ اس گفتگو کو جاری رکھنا چاہیے. السلام علیکم.